جی ہم سٹارٹ کریں گے. آج ہم پیدائش کی کتاب میں سے پہلے باب میں سے ہم پڑھیں گے جس میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہ جو پہلا چیپٹر ہے جینیسس فرسٹ چیپٹر، اس کی فرسٹ اور سیکنڈ ورس جو ہیں ورسز جو ہیں یہ بہت لوگ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے، ان کو بہت دفعہ ہم نے ان کے بارے میں سیکھا ہے، لیکن جو چیز آج ہم اس پہ غور کریں گے، آج ہم اس میں سے ایک نئی چیز سیکھیں گے. تو آئیے ہم اس میں سے پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہاں پر ہم یہ دیکھیں جو چیز ہمیں سکھاتی ہے یہ خدا کے کلام کے مطابق. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ چیز قابل غور ہے کہ دیکھیں یہ کتاب جو ہے موسیٰ کے ذریعے لکھی گئی، اور موسیٰ نے شریعت کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے جب آیا تھا یہ اس وقت تو زمین اور آسمان کو بنائے ہوئے بہت سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک ایک چیز کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس نے لکھا ہے. اٹ مینس کہ خدا نے اس کو کتنی گہرائی سے سب کچھ بتایا، اور اس نے وہ سب کچھ لکھا جو اس کے زمانے میں ہوا بھی نہیں تھا. تو مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ زمین ویران اور سنسان تھی. اب بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے ہماری زمین ہے اور زمین پہ جیسے کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اور دور دور تک ہمیں صرف ویران زمین نظر آتی ہے. جیسے کہ کبھی ہم سفر کے لیے باہر جائیں یا کبھی ہم جائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دور ہی دور میدان ہی میدان ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید زمین ایسی ہی تھی. لیکن جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی تھا. زمین سنسان و ویران کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی یا اس کے اوپر پودے نہیں تھے. ویران اور سنسان کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ بالکل ایسے جیسے سناٹا سا چھایا ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آندھی آنے سے پہلے جو سناٹا خاموشی چھائی ہوتی ہے، ایک عجیب سی مطلب ایسی کیفیت سی. سنسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. گہراؤں کا مطلب کہ اتنا گہرا تھا پانی، اتنا زیادہ اوپر تھا، اتنا زیادہ اوپر تھا، اور اس کے نیچے ہزاروں فٹ کی جو تھی وہ گہرائی تھی، یعنی اس پانی کے نیچے. جب اس پانی کے نیچے گہراؤ تھا، اندھیرا تو خدا کی روح جو ہے ان پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اس پانی پر جنبش کرتی تھی جو کہ یہاں سے بہت، جس کا لیول اوپر تھا، جو کہ آسمان، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان خدا کے جو ہیں 3 آسمان ہیں. پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی جگہ ہے، یعنی کہ اس تخت کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی یعنی کہ اس کی بھی کوئی حد ہوگی، یعنی کہ جو بہت زیادہ ہوگی حد. تو اس کا مطلب ہے کہ پانی جو تھا وہ زمین سے کہیں اوپر تھا، اتنا ہی اوپر تھا، اتنا ہی نیچے پانی تھا. یعنی کہ پانی کی گہرائی اور اس کی چوڑائی اور سب کچھ جو ہے وہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کتنا گہرا پانی تھا. صرف یہی نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ پانی جو ہے جیسے ہم سمندر کی تہ میں دیکھتے ہیں، سمندر کی سطح میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کے لیولڈ ہے، یعنی کہ زمین کے برابر ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ پانی شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، پانی ہی پانی تھا. اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت اندھیرا تھا، گہراؤ تھا، اور یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک سنسان اور ویران ایسی جگہ تھی زمین جو ہے، اور بالکل پانی ہی پانی تھا، اور اس میں سے خدا نے سب کچھ کریٹ کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے روشنی کی، اور پھر خدا نے روشنی کے بعد خدا کو روشنی اچھی لگی، اور پھر خدا نے کہا کہ تاریکی کو روشنی سے جدا کیا. کیسے جدا کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید تاریکی کو خدا نے کسی ایک طرف رکھ دیا اور روشنی کو خدا نے ایک طرف رکھ دیا، اس طرح سے خدا نے جدا کیا. نہیں،
خدا نے کیا کیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلا دن ہوا، تو پہلا دن ہونے کا مطلب کیا تھا کہ خدا نے روشنی کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ رکھا، اور پھر دوسرے ٹائم پیریڈ کے لیے خدا نے اندھیرا ہونے دیا۔ اور وہ روشنی کس کس چیز سے روشن تھی؟ وہ خدا کے نور سے روشن تھی، خدا کا نور تھا جو اس کو روشن کر رہا تھا، کیونکہ سورج اور چاند ستارے تو بہت بعد میں بنے تھے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہ جو اپنی روشنی تھی اس کو بھی خدا نے اس کے ذریعے خدا نے روشنی اور تاریکی کے درمیان جو ہے وہ ڈفرنس کر دیا، یعنی ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا خدا نے فکس کر دیا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا دن ہوا۔ یعنی کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کے لیے روشنی ہوتی ہے، پھر اس کا اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو رات بول دیتے ہیں، اور جو مطلب روشنی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہم اسے دن بول دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ تھا خدا کا مطلب کہ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا اس طرح سے کیا کہ خدا نے دونوں کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا۔ اب دنیا میں یہ بھی چیز ہم جانتے ہیں کہ ہر طرح سے مطلب اگر یہاں پہ روشنی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کنٹری میں رات ہے اس وقت، اس میں بھی فرق ہے۔ ہر طرح سے ہر سمت میں، ڈائریکشن میں، ٹائم پیریڈ میں، ہر چیز میں جو ہے یہ فرق ہے کہ کون سے ڈائریکشن میں یا کس طرح سے جو ہے وہ کس ٹائم کس وقت اور کہاں سے لے کے کہاں تک دن ہوگا، اور کس ٹائم پیریڈ سے لے کے کس ٹائم پیریڈ تک رات ہوگی، اور کس کنٹری میں یا کس طرح سے رات اور دن کا یہ جو فرق ہے یہ خدا نے مقرر کیا۔ یعنی کہ جو خدا نے پہلے دن کام کیا وہ یہ کیا کہ خدا نے دن اور رات کو جو ہے ان کے ٹائم پیریڈ خدا نے مقرر کیے، اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ پانی جو تھا وہ بہت اوپر تھا، یعنی کہ فضا اور پانی اور آسمان جو تھے وہ ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ تو خدا نے دونوں کے درمیان میں کیا کیا کہ خدا نے دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک گیپ لے کے آیا کہ خدا نے جو ہے وہ اوپر کی سطح کو، پھر جو پانی کی اوپر کی سطح تھی اس کو خدا نے فضا کہا، اور جو پانی کی نیچے کی سطح تھی اس کو خدا نے زمین کہا، یعنی کہ نیچے وہ ہو گیا، یعنی دونوں میں جو ہے وہ گیپ خدا نے رکھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بارش بادل یہ کہاں سے آتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا نے آسمان پر کسی جگہ پر خدا نے پانی کے چشموں کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، تاکہ خدا ان کو اپنے مقررہ وقت پر یا جب چاہے خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس میں کیا لکھا ہے کہ جو آسمان کے سوتے تھے وہ کھل گئے اور زمین پر پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی پانی جو ہے خدا نے کہیں جگہ پر محفوظ رکھا ہے، اور اوپر جو فضا میں، جیسے کہ ہم اگر ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم صبح صبح اگر سردی کے دن ہوں تو صبح صبح باہر جائیں نا تو ایک اوسر ایک کوہر کا ٹائم ہوتا ہے۔ کوہر کا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب خدا نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، اس سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ تھا۔ ابھی تو ہمیں اس کوہر میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا۔ سنسان کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ایک زمین پر ایک کوہر جو نیچے تک آ جاتی ہے اور وہ اندھیرا کر دیتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس مطلب ہمیں دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تو اب کا ٹائم ہے کیونکہ اب وہ کوہر کم ہو گئی ہے، لیکن اس وقت کا سوچے کہ جب اس وقت تھی تو کتنا اندھیرا ہوگا، اس کوہر کی وجہ سے، اس فضا کی وجہ سے جو نمی تھی جس میں، اور یہ جو فضا ہے اس میں نمی ہے، اس میں جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈراپس جو نیچے گرتے ہیں یہ سارا اسی کا ہے کہ وہ اوپر، اور خدا نے یہ دیکھی کتنی بڑی خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے اوپر، حالانکہ وہ بغیر کسی سہارے کے اوپر کھڑے ہیں، اور اپنے وقت پر وہ نیچے آتی ہے۔ اور اس میں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر جو زمین اور آسمان کے درمیان کا جو پانی تھا، خدا نے ان کے درمیان گیپ بنایا۔ جب خدا نے ان کے درمیان گیپ بنایا تو پھر خدا نے فضا کو بنایا، اور پھر خدا نے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ یعنی ہم یہ دیکھتے کہ خدا نے
جو پہلے دن خدا نے دن اور رات کا ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا، یعنی اپنے ٹائم پہ روشنی ہوتی تھی، اپنے ٹائم پر اندھیرا ہو جاتا تھا، اور یہ ہے کہ وہ دن قرار دیے گئے، اور اس کے بعد خدا نے دیکھا کہ جو فضا اور پانی، فضا کا جو پانی اس کو خدا نے جدا کیا، یعنی خدا نے فضا کو بنایا، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر اب فضا کا پانی تو الگ ہو گیا، دونوں میں خدا نے گیپ مقرر کر دیا کہ اسپیس آ گئی، خالی جگہ ہو گئی۔ اب خدا نے زمین پر دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، زمین کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو ہر طرف پانی ہی پانی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پانی کی جو گہرائی تھی وہ بہت 1000 فٹ تھی، کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ کتنی گہرائی تھی، اور اس کے نیچے کتنی دنیا آباد تھی، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن خدا نے کیا کیا، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر خدا نے کیا کہا کہ اس پانی کو جو زمین کے اوپر ہے، جو بہت ہی زیادہ اوپر تھا، خدا نے اس پانی کو ایک سائڈ پہ کر دیا، تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے، اور ایک طرف جو ہے وہ خشکی نظر آئے، اور ایک طرف جو ہے وہ پانی اکٹھا ہو جائے، جو کہ سمندر، جو بعد میں ہم جس کو سمندر کہتے ہیں، سمندر کہلایا۔ میرے عزیزو، ہم جب دنیا میں جتنے بھی بڑے سمندر ہیں، جتنے بھی بحر ہیں، جتنے بھی مطلب خدا نے چھوٹے چھوٹے سمندر، دریا، یہ سارے جتنے بھی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ اتنے خوفناک نظر آتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ ان کی گہرائی اتنی زیادہ ہے اس پانی کے نیچے کی، کہ جتنے پہاڑ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، اتنے ہی نیچے پہاڑ سمندر کے نیچے بھی ہیں۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب زمین پہ پانی ہی پانی تھا، تو خدا نے کیا کیا کہ پانی کو الگ کر دیا، اور زمین جو ہے وہ خشک نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر کیا ہے؟ زمین پر پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، جو انسان کا کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جب خدا نے زمین کے پانی کو ایک دوسرے سے جدا کیا، دونوں الگ ہو گئے، یعنی ایک طرف پانی کر دیا، ایک طرف زمین رہ گئی، تو وہ جو ہمیں زمین کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے، جس میں پہاڑ ہیں، جس میں چٹانیں ہیں، جس میں میدان ہے، جس میں سب کچھ ہے، تو کیا وہ اتنا حصہ زمین اس کے سمندر کے نیچے نہیں ہے؟ سمندر کے نیچے بھی وہ دنیا ایک آباد ہے، جس میں اونچے اونچے پہاڑ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے زمین کے اوپر ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ ساری دنیایں ایک سمندر کے نیچے بھی ہیں، جن کو خدا نے بنایا تھا۔ اور ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ہم نے خبر سنی کہ وہ سب مرین جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو 5 سوار تھے، جو وہ گئے تھے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے، تو اس کو دیکھنے کے لیے جب وہ وہاں پر گئے اور ان کی مطلب ڈیتھ ہو گئی، ابھی وہاں پہ پہنچے بھی نہیں تھے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے کی جو زمین ہے، جو سمندر کے نیچے کی جو دنیا ہے، وہ بھی اتنی ہی گہری ہے، اتنی ہی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اتنے ہی مشکل راستے ہیں جتنے زمین کے اوپر ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر انسان نے پہاڑوں کو کاٹ کر سب کچھ کر کے راستے بنا لیے ہیں، لیکن سمندر کے نیچے ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن کوئی شخص اگر اس گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا، یا مطلب اس کو کرے گا، تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی اس میں کامیاب ہو سکے گا۔ جیسے کہ ٹائٹینک جو ہے وہ کس طرح سے ڈوبا، کس طرح سے اس کا ملبہ، اور میں نے سنا ہے کہ وہ تقریباً 12,000 فٹ جو ہے وہ نیچے گہرائی میں اس کا ملبہ ہے، اور یہ ابھی لوگ 4,000 فٹ تک ہی پہنچے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے نیچے جو پانی کے اندر کی دنیا ہے، وہ بھی بڑی گہری ہے، اور خدا نے جو ہے اس کو بھی، اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے جو ہم کہہ نہیں سکتے، یا جس کو جو ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ بہت کچھ ایکسپلور کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی گہرائی کو یا اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں تک۔ لیکن خدا نے انسان کو اتنا ہی سیکھنے کے لیے دیا ہے، یا اتنا ہی ایکسپلور کرنے کے لیے انسان کو خدا نے دیا جتنا انسان کے لیے ضروری تھا۔ لیکن اگر انسان اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا،
اپنے بل بوتے پر, اپنے پیسے کے بل بوتے پر, اپنے وسائل کے بل بوتے پر, تو وہ ایسے ہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگا جب وہ خدا کی لمیٹیشن کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا نے انسان کو بہت کچھ, جو سمندر کے نیچے کی دنیا ہے اس میں بھی خدا نے بہت کچھ انسان کو سکھایا ہے, بتایا ہے, اسی لیے ہمارے پاس بہت ساری ریسرچز اور ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن پھر بھی خدا نے بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی تک خدا کے کنٹرول میں ہے, خدا کے ہاتھ میں ہے, جو ہم نہیں جان سکتے. لیکن اگر ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ایسے ہی ہلاک ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں, جب ہم سمندر کی دنیا یا خدا نے جب ان کو بنایا تھا, تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ایک طرف ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں کچھ فٹ جو ہے اس کی گہرائی ہوگی اور مطلب اس کے نیچے مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے نیچے صرف خدا نے جب بعد میں سمندری جو ہے مخلوقات پیدا کی تو خدا نے جو ہے اس کے نیچے جو ہے سمندری مخلوقات ہی ہیں, یا مچھلیاں ہیں یا ویل ہیں, یا مطلب کچھ فٹ کی بلندی پر ہی ہوں گے, کچھ فٹ گہرائی میں ہی ہوں گے. لیکن میرے عزیزو, اس کے نیچے بھی اتنی ہی بڑی دنیا ہے جتنی بڑی دنیا ہم زمین پر دیکھتے ہیں. جو کہ کیونکہ خدا نے پانی ہی پانی تھا, تو خدا نے صرف پانی کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا اور ایک سائڈ کو خدا نے خشک کر دیا تھا. تو اٹ مینس کہ وہ بھی اسی طرح سے گہرا ہے جس طرح سے زمین کے اوپر سب کچھ ہے, اسی طرح سے سمندر کے نیچے بھی ہے. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار اور بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنے اپنے جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے, اور ایسا ہی ہوا. اور میرے عزیزو, خدا نے شروع دن سے ہی خدا نے جو ہے ہر سبزی, ہر پھلدار پودے کا اپنا اپنا بیج خدا نے رکھا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انگور کے بیج بوئیں تو ہمیں انار ملے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو شروع سے ہی بڑی ترتیب کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ خدا نے بنایا ہے. ہم اس کو نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مطلب جو ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک درخت کو کاٹ کے دوسرے درخت کی شاخ اس کے اندر لگا دیتے ہیں, اور وہ جو ہے جب وہ بڑھتا ہے تو ایک درخت پر 2 قسم کے پھل لگ رہے ہوتے ہیں, 2 قسم کے آم لگ رہے ہوتے ہیں. یا مطلب جو ہے بیج کو مکس کر کے لوگوں نے مطلب کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے کچھ لوگوں نے مطلب جو ہے جیسے کہ ناشپاتی اور سیب دونوں کو مکس کر کے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی ایسے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, لیکن ان کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو نیچرل چیزوں کا ٹیسٹ ہے, جو خدا چاہتا ہے. اور خدا نے, جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایسی ناشپاتی ملتی ہے جو سیب اور ناشپاتی کا مکسچر ہوتی ہے, لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو ریئل ناشپاتی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ بالکل پھیکی, عجیب بد ذائقہ سی ہوتی ہے. تو میرے عزیزو, خدا نے شروع سے ہر چیز کو جو ہے وہ رکھا ہے اپنی اپنی جنس کی صورت پہ, اپنی اپنی جگہ پر, ہر ترتیب سے خدا نے ہر چیز کو رکھا ہے. ہمیں خدا کی اس چیز میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ خدا ہے اور اس کا اپنا اختیار ہے, اور وہ جتنا ہمیں چاہتا ہے ہمیں سکھاتا ہے, اس سے زیادہ ہمیں نہیں سکھاتا. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب وہ ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی لمیٹیشن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے آج کا جو ہے ہمارا یہی کلام ہے کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق خدا ہے, اور ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین. آئیے ہم اس خوبصورت کلام کی شکرگزاری کے لیے دعا کریں گے. ہمارے ساتھ روی ہے, ہم روی کے ساتھ مل کر اس کلام کی شکرگزاری کے لیے دعا کریں گے. صحیح, اپنی اکھاں بند کریں گے, پرارتھنا کریں گے.